زندگی کی ضمانت تیرا نام اسکل انبیاء احمد۔ ہم کہاں جا رہے ہیں سر؟ گاڑی کو جانے پہچانے راستوں پر گامزن دیکھتا وہ ان سے پوچھ گیا تھا۔ اس کے سر بولنے پر اس بار انہوں نے اسے ٹوکنے کے بجائے ایک نظر دیکھ کر گاڑی جہاں روکی تھی وہاں زید احمد نے دوبارہ کبھی نہیں جانا چاہا تھا۔ سر میں وہ گاڑی سے اترنے لگے تھے جب وہ ایک دم ان کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ یار آؤ تو وہ گھوم کر آتے اس کی سائیڈ کا دروازہ کھول کر کھڑے ہو گئے تھے۔ زین احمد کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ اسے اس جگہ کیوں لے آئے تھے۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انہیں کیسے پتا چلا کہ وہ پہلے اس آفس میں کام کرتا تھا۔ سامنے حیات انٹرپرائزز کی شاندار بلڈنگ استادہ تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر ویسے ہی کھڑا رہا تھا۔ آئی ایم سوری سر، پر میں یہاں نہیں جانا چاہوں گا، وہ سر جھکا کر بولا۔ وہ انہیں کیسے بتاتا کہ اس جگہ اس کی زندگی کی کچھ تلخ یادیں جڑی ہیں۔ 5 منٹ یار آؤ تو مجھے یہاں کچھ کام ہے۔ وہ اس کا بازو تھامتے اسے اپنے ساتھ اندر لے گئے تھے، پھر زبردستی ایک کمرے میں لے جا کر اسے کمرے کے بیچوں بیچ لا کر چھوڑا تھا۔ وہ کمرہ زین احمد کیسے نہ پہچان پاتا، وہ کمرہ اس کے محسن کا تھا۔ زین نے سر جھکا کر تکلیف سے اپنی آنکھیں موندی تھیں۔ بڑوں سے اگر غلطیاں ہو جائیں تو کیا چھوٹے معاف کر دیتے ہیں؟ اپنے بہت قریب سے آتی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا وہ اسے تڑپا گیا تھا۔ فیصل حیات اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے آنکھوں میں آنسو لیے کھڑے تھے۔ سر پلیز ایسا نہ کریں۔ وہ ان کے دونوں ہاتھ تھام گیا تھا جب انہوں نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں جس ہیرے کی ناقدری کرتے اسے مٹی میں ملا رہا ہوں وہ میرے اوپر وہ احسان کر جائے گا جو میں شاید خود کو بھی بیچ کر کبھی پورا نہ کر پاتا۔ وہ اسے خود میں بھینچے روتے ہوئے بول رہے تھے جب عادل حیات نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، سنبھالیں خود کو۔ عادل حیات نے جن کا خود کا لہجہ بھیگا ہوا تھا ان کو سنبھال کر صوفے پر بٹھایا تھا۔ وہ ان کے ابو کہنے پر ٹرٹکا تھا۔ پہلے میرے اس چھوٹے بیٹے سے کہو مجھے معاف کر دے۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے شرمندگی سے بولے تھے۔ زین احمد کو کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اب۔ وہ عادل حیات کے والد اور دعا حیات کے دادا تھے۔ وہ جلدی سے ان کی طرف بڑھا تھا، پھر اپنے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر نیچے زمین پر ان کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ باپ بھی بیٹوں سے معافی مانگتے ہیں کہ سر؟ وہ ان کے گھٹنوں پر سر رکھتا خود پر قابو پاتا بولا تھا۔ اس نالائق کو بولو مجھے اور شرمندہ نہ کرے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے عادل کو دیکھتے بولے تھے۔ وہ رو دیا تھا۔ آپ نے اس دن زین احمد کو توڑ دیا تھا، ایک بار بھی میرا یقین نہیں کیا۔ آپ تو مجھے اپنا بیٹا کہتے تھے، 5 سالوں سے میں آپ کے ساتھ تھا، آپ نے مجھے پڑھایا، آج اس مقام تک پہنچایا، پھر خود ہی وہ اب روتے روتے ان سے شکوے کر رہا تھا۔ جب آنکھوں پر پٹی بندھی ہو نا تو بڑے بڑے اندھے ہو جاتے ہیں۔ سمر اور اظہر 1 مہینے سے تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی بات میرے دل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، کانوں کا کچا نہیں تھا میں، بس پھر اس دن تمہاری دراز سے پیسے نکلے تو عقل پر پردے ہی پڑ گئے تھے۔ وہ شرمندگی سے بولے گئے تھے۔ ابو نے اظہر اور سمر دونوں کو فارغ کر دیا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد ان کی اصلیت سامنے آتی گئی تھی۔ عادل حیات جو کہ ان کے بڑے بیٹے تھے وہ بولے تھے۔ زین اپنی آنکھیں صاف کرنے لگا تھا جب فیصل حیات نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا تھا۔ ہیرا تو میں نے واقعی کھو دیا۔ فیصل حیات کی بات پر اس نے ناسمجھی سے عادل اور عدیل دونوں کو دیکھا تھا جو ہنس دیے تھے۔ بالکل، کیونکہ اب تم میرے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہو۔ عادل حیات نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا۔ دیکھو عدیل، تم نے اور میں نے اس ہیرے کو 5 سال تراشا ہے اور یہ محترم اچانک آ کر ہم سے ہمارا ہیرا چرا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے چھوٹے بیٹے کو گھور کر اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں ہی قہقہ لگا گئے تھے۔ وہ اب تک بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سر میں اس سے کچھ بولنا چاہا۔ یار بس کر دو اب یہ سر چڑ ہی بنا دو اب تم، مجھ سے اچھے تو میرے بچے ہیں جو منٹوں میں تمہیں بھائی بنا کے۔ عادل کی بات پر مسکرایا تھا۔ فیصل حیات اور اس کے بابا اسد احمد کا کالج یونیورسٹی کا ساتھ تھا۔ اسد احمد کی محدود آمدنی دیکھ کر فیصل حیات نے پہلے تو اسے BCS کرنے کے بعد انٹرنز پر رکھا، پھر آہستہ آہستہ اس کی کام کرنے کی لگن دیکھ کر انہوں نے اسے 10,000 ماہانہ پر جاب دے دی تھی۔ ساتھ ساتھ اسے یونیورسٹی جوائن بھی کروائی تھی۔ پہل تو وہ اسے ایک عام سا بچہ سمجھے تھے، لیکن پھر اس کی صلاحیتیں انہیں حیران کرتی گئی تھیں۔ اس کے MCS کے رزلٹ آنے کے بعد انہوں نے اس کی تنخواہ 10 سے 15 پھر 20 سے 30 ہزار کر دی تھی۔ ان 5 سالوں میں وہ ان کے دل کے قریب آ گیا تھا تو زین احمد ان کو اپنا محسن سمجھ کر ان سے عقیدت رکھنے لگا تھا۔ اور یہ بزنس فیصل حیات اور عادل حیات ان کے بڑے بیٹے ہی دیکھتے تھے۔ عادل حیات اپنی شادی کے بعد سے ہی امریکہ شفٹ ہو گئے تھے، اس لیے زین احمد کی کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور ابھی وہ ہمیشہ کے لیے واپس آئے تھے تو باپ کے بزنس میں اپنا IT کا ڈپارٹمنٹ سنبھال لیا تھا، جس کے لیے انہوں نے زین احمد کو اپنا ہیڈ ہائر کیا تھا۔
کل تک انہیں بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ زین ان کے باپ کے آفس میں کام کرتا تھا، لیکن رات 11 بجے ڈرائیور نے انہیں ڈاکیومنٹ کی ایک فائل پکڑائی تھی جو کہ گاڑی کے پچھلی سیٹ سے ملی تھی۔ مکینک نے وہ فائل ڈرائیور کے حوالے کی تھی۔ ڈاکیومنٹس میں زین کی سی وی میں اپنے باپ کے آفس کا حوالہ دے کر انہوں نے فیصل حیات کو فون کیا تھا۔ ان کے بتانے پر عادل حیات بس اتنا بولے تھے، ابو جو شخص بغیر کسی غرض کے روزے کی حالت میں کسی کو ہاسپٹل لے جاتا ہے، اس کو ان زخمیوں کے پاس سے ملے 60,000 کا سیل فون اور 1.5 لاکھ روپے امانت سمجھ کر واپس کر دیتا ہے۔ کیا وہ چور ہو سکتا ہے ابو؟ عادل حیات کے الفاظ فیصل حیات کو شرمندگی کے سمندر میں دھکیل گئے تھے۔ اسے کل سے جوائن کرنا تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا مسجد چلا گیا تھا۔ اب ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جانماز پر بیٹھے زین احمد کی بند آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میں اپنے پورے سٹاف کے سامنے اسی جگہ پر آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فیصل حیات اسے بازو کے حلقے میں لیے وہیں اسی جگہ اپنے سٹاف کے سامنے لے آئے تھے۔ صبر ہی نے بڑی حیرت سے زین احمد کو اپنے باس فیصل حیات کے شانے سے لگا دیکھا تھا۔ میں نے اس دن جو کہا وہ الزام تھا زین احمد پر۔ آپ سب لوگوں کے سامنے حقیقت آ گئی ہے کہ اصل گنہگار کون تھے۔ مجھے آج آپ سب لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے زین احمد اب ہماری کمپنی میں IT ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوں گے۔ سب نے ہی تالیاں بجائی تھیں۔ اتنی عزتیں پا کر وہ سینے پر ہاتھ رکھتا عاجزی سے ان کے سامنے جھکا تھا۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ دونوں کی ہی آنکھوں میں نمی تھی اور اب وہ اپنے پروردگار کے آگے سجدہ ریز تھا۔ ترجمہ: کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جس سے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب، تو نے ہمیشہ مجھے حیران ہی کیا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو 10,000 دے دیے، ابھی ان 10,000 کا ہی شکر نہ کر پایا تھا کہ ایک دم سے میرے بغیر مانگے میرے دامن کو تو نے 30,000 اور بے شمار عزتوں سے بھر دیا۔ پھر تیری مرضی ہوئی تو مجھے اپنے ہی بندوں کے ہاتھوں تڑوا دیا، پر میری جیب خالی نہ ہونے دی۔ 30,000 کے بدلے 1,000 سے بھی میری جیب بھری رکھی، پر اس بار میرے دل کی طرف پر تو نے مجھے اسی جگہ پر اپنے انہی بندوں کے سامنے عزت بخشی۔ یا رب، میرے رزق کو دگنا کر دیا۔ میں اس قابل کہاں تھا یا اللہ۔ سجدے میں سر رکھے روتے ہوئے اس نوجوان کو کئیوں نے حیرت سے دیکھا تھا۔ مریم، یہ سیل کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ نگینہ نے حیرت سے ٹیبل پر پڑے سیمسنگ کے اس نئے ماڈل موبائل سیٹ کو دیکھ کر اپنے ہاتھ میں اٹھایا تھا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا۔ وہ اس کو عادل حیات اور دعا حیات کا بتانے لگی تھی۔ زین نے ان پر احسان کیا اور انہوں نے ایک قیمتی موبائل دے کر احسان اتار دیا۔ یہ زین احمد بھی نہ بالکل ہی بے وقوف ہے، ایک سیل پر مان گیا۔ وہ اپنے حسد کو چھپا کر ہنسی تھی، لیکن اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح مریم کو جھنجھوڑ گیا تھا۔ یہ عادل حیات جیسے لوگ اب دیکھنا کچھ پیسے بھی زین کے ہاتھ میں رکھ دیں گے۔ ارے اپنی بیٹی کی جان کا صدقہ سمجھ کر مریم نے اذیت سے اپنے لب دانتوں میں دبائے تھے۔ کبھی تم نے سوچا ہے مریم، زین نے تمہیں دیا ہی کیا ہے؟ یہ ایک بچہ، تمہاری کم عمری پر بھی رحم نہیں کھایا اس نے۔ سچ بتاؤں مریم، جب میں سوچتی ہوں راتوں کو اٹھ کر تم اس کے پیمپر چینج کرتی ہوگی، اپنی نیند کی قربانی دے کر اسے فیڈ کروانا پڑ جاتا ہوگا، ظاہر ہے یہ دونوں کام تو تمہیں ہی کرنے پڑتے ہوں گے نا۔ وہ اس پر ایک افسوس بھری نظر ڈالتی دائیں بائیں سر کو ہلا رہی تھی۔ مریم کے چہرے کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ مجھے تو بس اب ایک بات کا خوف آ رہا ہے، وہ کہیں تمہیں ایک اور بچے کا تحفہ نہ دے دے۔ وہ اس کے سرخ ہوتے چہرے پر ایک نظر ڈالتی استہزائی انداز میں بولی، اب دیکھو نا، دن کا 1,000 اور یہ صدقے میں دیے گئے موبائل سے تو بچے نہیں پلتے نا۔ اسٹور پر سیلز مین ایک بچہ ہی پال لے کافی ہے، خیال رکھنا۔ اس کے جانے کے بعد بمشکل خود پر قابو پاتی مریم آج خود پر سارے ضبط طور بیٹھی تھی۔ جس پتھر پر اتنے مہینوں سے پانی پڑ رہا تھا، آج اس پتھر میں سوراخ ہو گیا تھا شاید۔ مریم زین کے دل میں آج زین احمد کے لیے بدگمانی کی گرد چھائی تھی۔ وہ نیچے بیٹھتی گھٹنوں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ دوپہر کے 3:30 بجے تھے۔ وہ روشن چہرے اور آنکھوں کے ساتھ گھر آیا تھا۔ مریم چپ چاپ دروازہ کھول کر علی کو کھانا کھلانے بیٹھی تھی، جو آج شاید کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے بغور مریم کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اسے مریم کا حلیہ بکھرا اور موڈ آف لگا تھا، لیکن پھر اس نے نہا دھو کر اس کو خوشخبری سنانے کا سوچا۔ علی، میرا دماغ خراب نہیں کرو، چپ چاپ کھا لو ورنہ بھوکے رہنا۔ اس کی ڈانٹ کو نہ برداشت کرتے ہوئے ایک دم بلک کر رونے لگا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے زین کے قدم رکے تھے۔ وہ فوراً واپس باہر آیا تھا۔ مریم، کیا کر رہی ہو یار؟ وہ ایک دم سے علی کو گود میں اٹھاتا اس سے بولا تھا۔ صبح سے مجھے تنگ کیا ہوا ہے اس نے، انسان ہوں میں، کپڑے بھی دھوئے ہیں آج میں نے، تھک گئی ہوں میں۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے انتظار کر لیا کرو، ساتھ دھو لیا کریں گے۔ وہ
وہ اس کے تکان زدہ چہرے پر نگاہ ڈالتا بولا۔ ساسا علی کو تپک رہا تھا، جو اب سونے کے موڈ میں تھا۔ رات 10 بجے آتے ہیں آپ، اس وقت کیا ہم کپڑے دھوئیں گے؟ وہ چڑ کر بولتی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ زین نے ایک نظر اس کے خراب موڈ کے چہرے پر ڈالی، پھر کچھ کہے بغیر علی کو لیے اندر چلا گیا تھا۔ علی ماں کو اچھا خاصا تنگ کرنے کے بعد اب تھک رہا تھا، تھک ہار کر سو چکا تھا۔ وہ نہانے چل دیا تھا۔ افطاری تک اس کی خاموشی کو دیکھتے وہ بھی خاموش ہی رہا تھا۔ نماز پڑھ کر واپس آتا، تب سے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ علی پیچھے بیٹھا کھیل رہا تھا۔ وہ غیر محسوس طریقے سے دور ہوئی تھی۔ زین اس کی حرکت نوٹ کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لایا تھا۔ یار، ایک بچے میں تمہارا یہ حال ہے، جب ہماری گڑیا آئے گی تب کیا ہوگا؟ اور اگر ٹوئنز ہو گئے تو؟ پھر اس کا گال چھوتا اپنی ہی بات پر ہنسا تھا۔ مریم کو جیسے کرنٹ لگا تھا، وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ سوچیں گا بھی مت زین ایسا، انگلی اٹھا کر بولی تھی۔ اس کے بھپڑنے پر وہ ایک لمحے کو حیران ہوا تھا، لیکن پھر ہنستا چلا گیا تھا۔ یا سوچو، ہمارے ٹوئنز بیبیز، وہ محبت سے بولا تھا۔ اس کے ہنسنے پر وہ سیکپا ہوئی تھی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، 1000 میں آپ 3 بچے ایک بیوی پال لیں گے؟ اب کہ وہ چلائی تھی، زین ایک دم چپ ہوا تھا۔ بچے صدقے کے پیسوں پر نہیں پلتے زین صاحب۔ اس کے طرز تخاطب پر وہ جی بھر کر چٹکا ہوا تھا۔ یہ اس کی مومی تو نہیں تھی۔ صدقہ؟ تمہیں لگتا ہے میں صدقے کے پیسوں سے تم لوگوں کو پال رہا ہوں؟ اب کہ وہ کھڑا ہوتے ماتھے پر بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ آپ نے حیات فیملی پر احسان کیا، انہوں نے اپنی جان کا صدقہ آپ کو دے دیا۔ اس نے سامنے پڑے نئے موبائل سیٹ کی طرف طنزیہ اشارہ کیا تھا۔ زین نے لب بھینچ کر خود پر قابو پایا تھا۔ علی کھیلنا بھول کر دونوں کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ اب اللہ کا واسطہ ہے میری جان پر رحم کریں، آپ کا دیا گیا یہ ایک تحفہ نہیں سنبھالا جا رہا مجھ سے، مجھے ابھی خود بڑا ہونے دیں۔ زین، مجھے نہیں پیدا کرنی آپ کی مزید کوئی اولاد، یہ ایک مجھ پر بھاری ہے۔ وہ جوں بولے جا رہی تھی، زین احمد کا چہرہ مارے ضبط کے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ مزید نہ برداشت کرتے ہوئے ایک دم دہاڑا تھا۔ بس مریم، خبردار جو تم نے ایک اور لفظ مزید بولا تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے زور سے بولنے پر علی نے رونا شروع کیا تھا۔ وہ خود بھی سہم سی گئی تھی، وہ آج تک اس پر چلایا نہیں تھا۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہاری بات پر مریم، تم جس کی زبان بول رہی ہو نا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ ایک تعصب بڑی نظر اس کے چہرے پر ڈالتا وہ آگے بڑھ کر روتے ہوئے بیٹے کو اٹھا گیا تھا، جو اس کی گود میں آنے کے بعد بھی چپ نہیں ہوا تھا۔ آپ کو ہمیشہ کیوں لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، باقی سب غلط؟ سنبھالیں ذرا اپنے بیٹے کو خود بھی، تب آپ کو پتہ چلے گا یہ ایک دست پر بھاری۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ پورا کرتی، زین کا ہاتھ اٹھا تھا۔ مریم، وہ اپنا ہاتھ اٹھاتا چیخا تھا، لیکن پھر فضا میں ہی قابو کر چکا تھا۔ مریم کا دل چناکے سے ٹوٹا تھا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے زین کو دیکھا تھا، جو ابھی بھی افسوس سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مریم، کچھ لوگ ہیں اس دنیا میں جو اولاد کی نعمت کو ترس رہے ہیں، اس کی ناشکری میں اتنی دور نہ چلی جانا کہ تم مجھے بھی نظر آنا بند ہو جاؤ۔ اب کہ وہ نرمی سے کہتا علی کو اٹھائے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ اپنی ساس کے کمرے میں بھاگی تھی، پھر بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ یہ ان کی زندگی کا بظاہر دوسرا جھگڑا تھا، لیکن اس بار بات بہت بڑی تھی۔ وہ کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ چپ چاپ سوتے ہوئے علی کو اس کے پہلو میں لٹا آیا تھا۔ بہرحال وہ ماں کے دودھ پر تھا اور وہ اس کے بغیر سوتا بھی نہیں تھا۔ زین کو مجبوراً اسے اس کے حوالے کرنا پڑا تھا۔ مریم نے چپ چاپ سحری بنائی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے کھانا کھا کر قرآن پاک پڑھنے لگا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر دوبارہ اپنی ساس کے کمرے میں سونے چلی گئی تھی۔ اس کی سوجی آنکھیں ہمیشہ کی طرح زین کے دل کو تکلیف دے گئی تھیں۔ زین احمد جانتا تھا یہ سب کچھ جو وہ بول رہی تھی وہ مریم کے الفاظ ہرگز نہیں تھے۔ زین کے بہت زیادہ ضبط کرنے کے باوجود وہ اپنی بکواس سے اسے خود پر ہاتھ اٹھانے پر مجبور کر گئی تھی۔ صبح اسے آفس جوائن کرنا تھا۔ وہ اسے کچھ بھی بتائے بغیر پہلے کی طرح صبح 9 بجے آفس چلا گیا تھا۔ صبح 9:45 بجے علی نے اس کی آنکھوں میں ہاتھ مارا تھا۔ مطلب واضح تھا، اٹھ جاؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ گہرا سانس لیے علی کو اپنی باہوں میں بھینچ گئی تھی۔ آئی ایم سوری میرا بچہ، ماما بہت بری ہے۔ وہ اسے اپنے اوپر لٹاتے اس کا چہرہ چومنے لگی تھی۔ مم۔ جواباً علی نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر اس کی ناک کو کاٹنے کی کوشش کرتے اسے بتایا تھا کہ اسے بھوک لگی ہے۔ اچھا نا گندے بچے، پہلے منہ تو دھو لو۔ وہ کھڑی ہوئی تھی، بے اختیار اس کی نظر اپنے پہلو پر گئی تھی۔ اسے وہاں ہونا بھی نہیں تھا، وہ اس کی ساس کا کمرہ تھا۔ اس کا دل اسے دیکھنے کو بے چین ہوا تھا۔ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگے تھے، میں دیکھوں گی بھی نہیں ان کی طرف۔ اس کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ اسے علی کے کپڑوں کے لیے مجبوراً اپنے کمرے میں آنا پڑا تھا، لیکن یہ کیا، وہ کمرے کے دروازے پر ہی ایک دم ٹھٹکی تھی۔ کھڑکیوں سے پردے ہٹنے کے باعث سارا کمرہ روشن تھا۔ اس نے کمرے پر طائرانہ نگاہ ڈالی۔ واش روم کا دروازہ ادھ کھلا تھا۔ الماری کا ایک پٹ پورا کا پورا کھلا ہوا تھا۔ اس کی رات کی پہنی شرٹ گول مول ہوئی بیڈ پر پڑی تھی، ساتھ میں اس کا گیلا تولیہ۔ یہ کہاں چلے گئے؟ ان کو تو 11:30 بجے جانا ہوتا ہے۔ وہ بھربھراتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ میری بلا سے کہیں بھی جائیں، مجھے بھی ان کی پرواہ نہیں ہے۔
ندا اتنے دنوں سے بلا رہی ہے، میں گھر چلی جاؤں گی آج ہی۔ وہ علی کے کپڑے نکال رہی تھی، ساتھ ساتھ بھربراہٹ اور رونا بھی جاری تھا۔ کل ندا کی بات پکی کی رسم تھی۔ 11:30 بجے اس نے اپنے بھائی کو فون کیا تھا، ہانی مجھے لینے آ جاؤ۔ وہ خود پر قابو پاتی بولی، کیوں بھائی؟ ہمیشہ تو تمہیں زین بھائی چھوڑ جاتے ہیں، آج میں کس خوشی میں آؤں؟ اس نے بھی ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ اسے ایک دم رونا آیا تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہے، میری اکلوتی بہن کی تقریب ہے اور میں یہاں بیٹھی ہوں۔ تم لوگوں نے میری شادی کر دی، مطلب سر سے بوجھ اتار دیا ہے۔ میں جاؤں ابا؟ اب وہ روتے روتے بولتی جا رہی تھی جب وہ بکھلایا تھا۔ اڑے میں آ رہا ہوں، چپ ہو جاؤ پلیز۔ رو کیوں نہیں ہو؟ تم ابھی بھی ہماری بہن ہو اور قیامت تک رہو گی، قسم سے آ رہا ہوں میں، ریڈی ہو جاؤ۔ فرحان کو لینے کے دینے پڑے تھے۔ اماں اور ندا کو مت بتانا، میں سرپرائز دوں گی، وہ سوسو کرتی بولی تھی۔ وہ 15 منٹ کا بول کر فون رکھ گیا تھا۔ پورے گھر کی صفائی وہ کر چکی تھی، اس کے لیے اتنا سالن بنا لیا تھا کہ 2 دن چل جاتا۔ 2 دن بعد ویسے بھی چاند رات تھی۔ اپنا اور علی کا سامان وہ پیک کر چکی تھی جب اس کی نظر دھلے ہوئے کپڑوں کے ڈھیر پر پڑی تھی۔ بیل بجنے پر جب اس نے دروازہ کھولا تو فرحان کھڑا تھا۔ تم اس کو نیچے لے جاؤ پلیز، میں ذرا یہ کچھ کپڑے استری کر لوں۔ وہ روتے ہوئے علی کو اسے تھماتی بولی، جو ماموں کو دیکھ کر اب ہنس رہا تھا۔ واؤ بھائی، بڑی اچھی بیوی ہو تم تو۔ وہ علی کو پیار کرتا اس پر لطیف سی چوٹ کر کے باہر نکلا تھا۔ 10-12 منٹ میں اس کے سارے کپڑے استری اور ہینگ کر کے اس نے فرحان کو کال کی تھی۔ فرحان نے اسے نیچے آنے کو کہا تھا۔ گھر پر الوداعی ناراض سی نظر ڈالتی اس کی آنکھیں بڑھائی تھیں۔ اس نے موبائل نہیں اٹھایا تھا۔ میں آپ سے بہت زیادہ ناراض ہوں، وہ بھیگے لہجے میں بڑبڑا کر دروازہ لاک کر گئی تھی۔ ایک چابی اپنے پرس میں رکھی تھی اور دوسری اس نے خالہ کو دینے کے لیے اپنے ہاتھ میں رکھی تھی۔ وہ نیچے اترنے کو تھی جب ساتھ والے فلیٹ سے آتی آوازوں پر وہ بری طرح ٹھٹکی، وہیں رکی تھی۔ تم نے مجھے آج تک دیا ہی کیا ہے؟ دروازہ کھلا ہونے کے باعث آواز باہر تک بخوبی سنی جا سکتی تھی۔ بڑی ہی کوئی ناشکری عورت ہے تو، اتنا عیش کروایا تجھے، بے حساب روپے پیسہ، نہ کوئی روک ٹوک۔ اس کے شوہر کی تیز زہریلی آواز آئی تھی۔ نہ دیتے، کاش نہ دیتے۔ اب کہ وہ روئی تھی۔ تو 2 ٹکے کی عورت، رہتی اس گندگی کے ڈھیر پر، تو اسی گندگی کے قابل تھی۔ وہ حقارت سے بولا تھا۔ کاش تم مجھے اسی ایک کمرے کے گندے سے گھر میں رکھتے، کاش تم وہی 10-11 ہزار ہی کماتے، کاش تم حرام کا دوزخ نہ بھرتے میرے پیٹ میں۔ تم نے مجھے تباہ کر دیا، میں اللہ رسول کو بھول گئی تیرے چکر میں۔ وہ درد سے چیخی تھی۔ بکواس بند کر کمینی عورت، تجھے تیری اوقات سے زیادہ دے دیا نہ ہوتا نا تیرا شوہر اس مغرور زین احمد جیسا، اپنی ایمانت داری کا تمغہ سینے پر لگائے ترسا کر مار دیتا تجھے۔ مریم نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھا تھا۔ کاش میں اتنی خوش قسمت ہوتی، ہائے کاش تم بھی منگل بازار سے میرے لیے سوٹ لاتے، میں اس کو پہن کر خود کو دنیا کی خوبصورت ترین عورت سمجھتی۔ کاش تم بھی میرے ساتھ کپڑے دھوتے، کاش تم میرے بالوں کے دیوانے ہوتے، میرے بال کٹوانے پر تم مجھ سے لڑ پڑتے، کاش۔ وہ اب سسکیوں سے رو رہی تھی۔ مریم لڑکھڑائی تھی۔ کیا کر بیٹھی تھی وہ؟ اس کے دل کو جیسے کسی نے دونوں ہاتھوں سے دبایا تھا۔ ہائے کاش میری گود میں بھی بچہ ہوتا، وہ راتوں کو مجھے اٹھاتا، تم کہتے تم سو جاؤ میں سنبھال لوں گا، کاش تم۔ وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ لگتا ہے پاگل ہو گئی ہے تو، نفسیاتی عورت، وہ نفرت سے چیخا تھا۔ لیکن مریم زین جانتی تھی نگینہ ناصر پاگل نہیں ہوئی، وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنے دل کا حال سنا رہی تھی۔ میں نے یہ کیا کر دیا زین؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ کاش تم بھی 1000 کماتے، کاش تم مجھے بتاتے کہ میں دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہوں۔ وہ اب بھی بول رہی تھی جب یکدم وہ دہاڑا تھا۔ بددعائیں دیتی ہے مجھے، 2 ٹکے کی عورت، دفع ہو جا میری زندگی سے۔ اسے اب نگینہ کے دکھ نے رلایا تھا۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی کسی نے اسے تھاما تھا۔ مومی دیکھ کر ابھی گر جاتی، کیا بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے؟ وہ ایک ہاتھ سے اسے سنبھالتا بولتا ہی گیا تھا۔ ہاں نہیں رہوں گی میں بھی اس جہنم میں۔ نگینہ کی آواز پر وہ رو دی تھی۔ مومی یار سنبھالو خود کو، لوگ لڑتے ہیں پھر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، تم چلو میرے ساتھ، اب دیکھنا تم واپس آؤ گی نا، تب تک یہ دونوں سیٹ ہو گئے ہوں گے۔ فرحان اسے بہلاتا ہوا سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ اس کا دل عجیب سے دکھ میں مبتلا ہوا تھا۔ کبھی یہ خیال دل کو توڑ جاتا، نگینہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ کبھی یہ سوچ کر نگینہ خود کس حال سے گزر رہی تھی۔ فرحان نے چابی نیچے خالہ کو پکڑائی تھی، پھر اسے لیتا گھر کے لیے روانہ ہوا تھا۔ وہ سارے راستے اس کے کندھے پر سر رکھے اپنی بے وقوفی پر روتی رہی تھی۔ ہائے مجھے پہلے ہی بتا دیتی مومی، میرا شہزادہ آ رہا ہے۔ ندا علی کا منہ چومتی اس کے اچانک آنے پر خوشی سے چلا رہی تھی۔ تمہیں بتا دیتی تو میرا بیٹا اپنی خالہ کو سرپرائز کیسے دیتا بھلا؟ وہ پھیکی سی ہنسی سے بولی تھی۔ اوئے ویسے تو زین احمد تمہیں ایک دن بھی رکنے کے لیے بھیجتے تو گھڑی گھڑی فون کرتے ہیں، یہ کہاں رکھا ہے
وہ کہاں رکھا ہے؟ اب تم اتنا بڑا بیگ اٹھا کر لے آئی ہو، مجال ہے جو ندا سے اس کی کوئی بات چھپ جائے۔ اب بھی وہ آنکھوں کو گول گول گھماتی اس سے تفتیش کر رہی تھی۔ توبہ ہے ندو، آؤ تو پرابلم، نہ آؤ تو سو باتیں، ہٹو یہاں سے، وہ عجیب موڈ سے کہتی اندر بڑی تھی۔ بہن کے پیچھے ہی پڑ جانا، دیکھو ناراض کر دیا نا، اماں کو شادی کے بعد وہ کچھ زیادہ ہی پیاری ہو گئی تھی۔ ارے اماں، اس کو پتہ ہے نا، یہ اپنے ساتھ میرا دل بھی لے گئی ہے۔ وہ پیچھے سے اسے اپنے سار میں لیتی اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھ گئی۔ میں بھی تمہیں بہت مس کرتی ہوں، وہ بھی نم لہجے میں محبت سے بولی۔ ہاں پتہ ہے کتنا مس کرتی ہو، میں فون نہ کروں تو میری یاد ہی نہیں آتی۔ محترمہ کو منہ پھلاتی اب اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ پھر اماں کی گود سے علی کو لیا تھا، وجہ تمہاری گود میں ہے، وہ ہنس کر بولی تھی۔ وجہ اتنی ننھی نہیں ہے مریم زین، وجہ ان صاحب کے والد محترم ہیں۔ وہ اسے معنی خیزی سے دیکھتی بولی۔ اس دشمن جاں کا خیال آتے ہی مریم کے حلق میں آنسو کا گولا پسا تھا۔ دیکھا آپ نے ماما کیسے جھوٹ بول رہی ہے، میرے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے بھی ماما کو بابا ہی یاد رہتے ہیں۔ اس کی شرارت سے بولنے پر اسے خود پر قابو پانا مشکل ہوا تھا جیسے۔ وہ اچانک اٹھی تھی۔ اب سنبھالو بھانجے کو، میں آرام کروں گی خوب سارا، بالکل بھی سونے نہیں دیتا، وہ کہتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ کون، یہ یا ان کے ابا حضور؟ ندا انجانے میں ہی اس زخم کو چھیڑے جا رہی تھی جس سے ابھی خون رس رہا تھا۔ اس کا دل رویا تھا جیسے وہ بیڈ پر گرتی بے آواز رو دی تھی۔ یہ تم ابھی تک زین بھائی کا پرفیوم یوز کرتی ہو؟ ندا نے شرٹ زمین پر پھیلائی تھی۔ سلائی اس کا جنون تھا، اس کے سلے ہوئے ڈریسز بلا شبہ مہنگے بوتیک کو مات دیتے تھے، اور مریم ہمیشہ کہتی تھی نیتو تم میرے لیے انعام ہو قدرت کا، گھر کی مرغی دال برابر ہوں۔ ندا منہ بنا کر کہتی تھی، ورنہ اس کا اکثر کہا گیا جملہ ندا کو محبتوں سے بھر دیتا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی تمہیں نیا ڈیزائن پہنانے میں ہوتی ہے ممی۔ وہ اس کی محبت پر نہال ہی ہو جاتی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر اداسی سے مسکرائی تھی، ورنہ دل بے ایمان واپس گھر جانے کی ضد کیے ہوئے تھا۔ لو دیکھو، میں سمجھا زین بھائی آئے ہیں، فرحان گھر میں داخل ہوتے بولا تھا۔ مریم نے گہرا سانس لیا تھا۔ ندا صبح سے اس کے غیب دماغی نوٹ کر رہی تھی۔ وہ کب سے بیل بجا رہا تھا لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کر اس کے نمبر پر کال ملائی۔ اسے لگا اندر سے موبائل بجنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے موبائل بجنے دیا تھا لیکن موبائل بج کر خاموش ہوا تھا۔ اب اسے تھوڑی تفتیش ہوئی تھی۔ مریم، مومی، اس نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ اسے پتا تھا وہ ناراض ہے لیکن ناراضگی میں وہ دروازہ نہیں کھولے گی، وہ مان ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے پریشانی سے دروازے کی نوب گھمائی تھی۔ بھائی یہ لیں۔ تبھی ہانپتا ہوا سلیمان آیا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، وہ گھٹنوں پر جھکا ایک ہاتھ میں چابی بڑھائے ہوئے تھا۔ کیا وہ اتنی ناراض تھی کہ پھر سے بتائے بغیر کہیں باہر چلی گئی تھی؟ کتنی آوازیں دی میں نے آپ کو، موبائل میرے پاس تھا نہیں، بھاگا گھر آیا ہوں، وہ بولتا ہی چلا گیا تھا۔ زین نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے چابی لی تھی۔ مریم بھابی اپنے بھائی کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی ہیں۔ زین احمد کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ عصر کا وقت تھا، وہ ابھی اٹھا تھا۔ آج اس کے ساتھ وہ ننھا وجود نہیں سویا تھا۔ وہ گہری سانس لیتا اٹھ بیٹھا تھا۔ اس نے تکیہ ذرا سا اٹھا کر نیم دراز ہونا چاہا تھا جب اس کے ہاتھ میں نرم سی چیز ٹکرائی تھی۔ وہ اس کا دوپٹہ تھا۔ وہ بے اختیار اسے اپنے چہرے پر رکھ گیا تھا۔ گہرا سانس لیتا ٹھٹکا تھا۔ وہ صحیح کہتی تھی کہ اس کے کپڑوں سے، اس کی ہر چیز سے زین کی خوشبو آتی تھی، پر ایک بات جو زین نے اسے کبھی نہیں بتائی تھی، مریم کے وجود سے آتی زین کی اپنی خوشبو اس لیے اس کے حواسوں کو معطر کر دیتی تھی کیونکہ اس میں مریم کے وجود کی خوشبو رچی بسی تھی۔ مریم خود میں صرف زین کی خوشبو محسوس کر پاتی تھی، پر زین احمد کو اپنی خوشبو میں مدغم مریم کے وجود کی خوشبو مدہوش کر دیتی تھی۔ ابھی وہ وضو کر کے آیا ہی تھا جب بیل بجی تھی۔ نہ جانے دل نادان کو خوش فہمی ہوئی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا تو دروازے پر نظر آتے وجود سے زدہ اس کا حلیہ دیکھ کر وہ بری طرح ٹھٹکا تھا۔ مومی، تم زین بھائی سے لڑ کر آئی ہو؟ ساری دنیا سے وہ اپنے آنسو، اپنا خراب موڈ چھپا سکتی تھی سوائے ان دو انسانوں کے۔ ندا کا اتنا پوچھنا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ مریم، مومی کیا ہوا یار؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، گھر میں سناٹا تھا۔ اس کی آواز باہر جانے کے ڈر سے ندا دروازہ بند کرتی اس کے پاس آئی تھی جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ مومی، اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگی اور شدت سے رو دی تھی۔ کیا نہ اسے رڑایا جا رہا تھا، پچھتاوا، زین سے بدتمیزی، جان سے پیارے بیٹے کے بارے میں اپنے لیے الفاظ، وہ شرمندگی سے مر جانے کو تھی۔ ندا نے اسے رونے دیا تھا۔ پھر پاس پڑا لال شربت جو وہ ابھی بنا کر لائی تھی، اسے خود سے الگ کر کے اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ پیو نا یار، پھر مجھے ساری بات بتاؤ۔ اس نے بمشکل دو گھونٹ ہی لیے تھے۔ اچھا اب بتاؤ کیا ہوا ہے، کس بات پر ہوئی لڑائی؟ وہ رسان سے پوچھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں ندو۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ پھر رونا شروع ہوئی تھی۔ تمہارا رونا بنتا ہے
کہ غلطی تمہاری ہے۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھر سے رو دی تھی، جس سے ثابت ہو رہا تھا کہ غلطی واقعی اسی کی تھی۔ ندا نے گہرا سانس لیا تھا۔ کیا زین بھائی نے تمہیں گھر سے نکالا ہے مریم؟ گو کہ ندا کی نظر میں ایسا ہونا ناممکنات میں سے تھا، پھر بھی وہ پوچھ گئی تھی۔ مریم نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں خود آ گئی تھی۔ پہلے تو غصے میں آئی تھی، لیکن پھر جب میں نے نگینہ جی کی باتیں سنی، مجھے لگا میں کبھی زین کے سامنے سر نہیں اٹھا سکوں گی، حالانکہ اسے اصل بات نہیں پتہ تھی۔ لیکن مریم کی آدھی ادھوری بات ہی سے ثابت ہو رہا تھا کہ اس کی بے وقوف بہن بات کو اور الجھا کر یہاں نازل ہوئی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا جھنڈے گاڑ کر بیگ اٹھا کر یہاں آئی ہو؟ ندا کے پوچھنے پر وہ سب بتاتی چلی گئی تھی۔ نگینہ کے اتنے مہینے کی چالاکی، زین کا ہر بار اسے پیار سے سمجھانا، نگینہ کے ہر وار پر زین کا اس کا اور زیادہ خیال رکھنا، زین کی نوکری چلی جانا، اپنے بال کٹوانا، اس کے باوجود زین کا اس کو منانا، اور اپنی رات کی گئی بدتمیزی، سب اس کی بے وقوفی پر ندا نے اپنا سر پیٹا تھا۔ کاش مریم تم مجھ سے 1 سال بڑی ہونے کے بجائے چھوٹی ہوتی۔ تم نے جو بکواس اپنے معصوم بچے کے لیے کی تھی نا مریم، انہوں نے تو اپنا ہاتھ روک لیا تھا، پر میں ہوتی نا ان کی جگہ 1 رکھ کر دیتی تمہیں۔ ندا کا غصہ سوۂ نظر پر پہنچا تھا۔ مریم کا رونا جاری تھا۔ وہ اب کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ بے وقوف لڑکی، بجائے بات کلیئر کر کے سوری کرنے کے تم بات کو مزید بڑھا کر گھر ہی چھوڑ آئی ہو۔ اس کا بس چلتا ابھی اس کا بیگ لے کر اسے واپس چھوڑ آتی۔ میں کیسے ان کا سامنا کرتی؟ ویسے بھی میں ان کے سارے کپڑے استری کر کے آئی ہوں اور 2 دن کا سالن بھی بنایا ہے۔ وہ سوسو کرتی بولی۔ پھر ایک کام کرتے ہیں نا، زین بھائی کو جاپان بھیج دیتے ہیں، تمہیں ہر مہینے پیسے بھیج دیا کریں گے، کیا ضرورت ہے ساتھ رہنے کی؟ ان کی بات پر مریم نے تڑپ کر سر اٹھایا تھا۔ میری عقل مند بہن، زین بھائی کو تم ملی ہو، ایسے ہی وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، لیکن پھر بھی ان پر اب مزید ستم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی بات پر مریم نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ کل صبح فوراً روانہ ہو جاؤ تم۔ حالانکہ میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا اپنے بیبی کو واپس بھیجنے کا، لیکن اس کی ماں بے وقوف ہے، اس میں میرے بیبی اور اس کے بابا کا کیا قصور؟ وہ سوئے ہوئے علی کے چہرے پر پیار کرتی بولی جب اس کے پشت پر دھموکا پڑا تھا۔ ہائے ظالم، کیا زین بھائی کو بھی ایسے ہی پیار کرتی ہو؟ وہ اپنی پشت سے لاتی بولی تھی۔ نہیں، جیسے پیار کرتے ہیں ویسے ہی کرتی ہوں، اور ابھی میں بالکل بھی نہیں جا رہی۔ خبردار جو تم نے گھر میں کسی کو کچھ بتایا ہے۔ وہ کہتی ہوئی واش روم میں بند ہوئی تھی۔ کچھ سوچ کر ندا نے اپنا موبائل اٹھایا تھا۔